بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ منڈی باؤدین کو فلاحی اور رفاعی ضلع بنانے کے لیے فلاحی تنظیموں کے ساتھ پروگرامات کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، اور ان پروگرامات کو آپ تک پہنچانے کے لیے 72 نیوز اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ 72 نیوز کے پروگرامات آپ تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ بڑا تعاون حاصل ہے ہمیں ناصر عباس کارڈ صاحب کا اور پاکستان اوورسیز ایئر ٹرسٹ، اس کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ ان کے تعاون سے آپ کو روزانہ ایک نئی تنظیم، ایک نیا پروگرام ملتا ہے۔ اسی طرح کے پروگرامات ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کو انشاءاللہ بہت جلد قریب مستقبل میں ایک فلاحی ضلع کا خواب تعبیر کرنے کے لیے ہمارے یہ پروگرامات ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا پروگرام ہمارا بڑا ہی یونیک پروگرام ہے، کیونکہ آج جس تنظیم کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کی انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے، اور اس کو بنانے والے، اس کے روح رواں، اس کو چلانے والے وہ سارے نوجوان ہیں۔ اور نوجوان تو کسی بھی معاشرے کی جان ہوتے ہیں، کیونکہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بندے کے دل میں کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے، جذبہ جوان ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، اور کچھ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری فلاحی تنظیم، نام بھی بڑا یونیک ہے، کاروان پاکستان، تو بڑا نام ہے اور بڑے کام ہیں۔ اس تنظیم کے عنوان جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ان میں تعارف کرواتا چلوں، محمد قاسم مغل جو اس تنظیم کے فاؤنڈر ہیں۔ اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہے کاروان پاکستان فلاحی تنظیم کے چیف کوآرڈینیٹر منڈی بہاؤالدین حسن علی امیر، اور اسی طرح ہیڈ منڈی بہاؤالدین حسن علی گوندل اور وائس پریزیڈنٹ قدیر لک۔ میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کو 72 نیوز کے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاسم مغل صاحب سے کریں گے۔ قاسم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ قاسم بھائی، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اس کی بنیاد تو رکھنے والے آپ ہی ہیں، تو آپ نے اس کی بنیاد رکھی، آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا کہ کوئی ایسی والنٹیئر تنظیم ہونی چاہیے جو فلاح کے لیے کام کرے اور نوجوانوں پہ مشتمل ہونی چاہیے؟ کیا آئیڈیا تھا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، اور اس فاؤنڈیشن کی کب اور کس انداز سے آپ نے اس کی آغاز کی ہے؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا یونس بھائی 72 پوری ٹیم آپ کی آواز بہت جو ہے نا وہ سلو آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا یونس بھائی 72 نیوز کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور ہم نے جو فلاح و بہبود کا کام کیا ہے اب تک اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ کاروان پاکستان کب وجود میں آئی۔ آج سے 3 قبل 2019 میں رمضان میں ہم نے کیا تھا، اور ساتھ آپ نے سوال کیا کہ کیوں ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئی۔ اسلام آباد میں مقیم میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، میرا دوسرا سال تھا اپنی گریجویشن کا، تو ہمیں وہاں پہ کچھ ایسے یتیم مدرسے کے بچے ملے، مدرسے کے بچے، میں دوبارہ دہراؤں گا،
کہ ٹھیک جن ہے کے لیے کوئی تنظیم، کوئی ٹرسٹ کسی حوالے سے کام نہیں کر رہا تھا. وہ بچے نہ عید کی خوشیاں منا سکتے تھے، نہ عید پہ رنگ برنگے کپڑے پہن سکتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ان کے لیے سب سے پہلے کوئی نہ عید کے تحائف لیے جائیں. تو ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ اسلام آباد میں ان یتیم بچوں کے لیے عید کے تحائف لیے. ان کو رنگ برنگے پہلی دفعہ کپڑے جو ہے وہ میسر آئے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کے آنے سے ان بچوں نے عید کی خوشیاں دیکھی ہیں، نہیں تو یہ سفید لباس میں ملبوس ہوتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں اور دل دکھا دینے والی بھی بات بتاؤں کہ منڈی بہاولدین کے قادر آباد کے یتیم بچے بھی اس آرفنیج میں موجود تھے. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ کاروان پاکستان والنٹیئر ایک فورس ہے تو اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نوجوان یونیورسٹیز میں جا کے، کالجز میں جا کے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں منشیات کا کس طرح فروغ ہر طرف ہے. اور جب جی ہم جی نے کاروان پاکستان کی بنیاد رکھی تو ہم نے یہ اس کوشش کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ رکھی کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو، ایسی یوتھ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں گے، ان کے مقابلہ جات بھی کروائیں گے، ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یوتھ کی جو ہے وہ اس میں بہتر طریقے سے ان کی ذہنی نشوونما بھی کریں گے. جی جی قاسم بھائی، ویل آپ نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ اس کا آغاز آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر سے ہی کیا. اور ایک جو اچھا انسان ہوتا ہے جب کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے تو یقیناً وہ اس کی مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا. تو وہی آپ کے ساتھ ہوا اور آپ نے اس کی بنیاد اسلام آباد ہوتے ہوئے رکھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے، اگر پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے متعلقہ ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ جس بھی ادارے کی بنیاد کسی بڑے شہر سے رکھی جاتی ہے وہ ادارہ بہت جلد جو ہے وہ فرنش کرتا ہے اور پھیلتا ہے اور اس کے ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ گاؤں لیول سے اور چھوٹے سٹی سے شروع ہونے والے اداروں کو پنپ کے اپنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ بڑا ہونے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیونکہ تعارف یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چھوٹی سٹی سے یا فلاں گاؤں سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو ان کی ویلیو بھی اتنی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے ایک بڑے سٹی سے، کیپٹل جو پاکستان کا ہے، وہاں سے اس کا آغاز کیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا بڑے شہر سے آپ نے اس کا آغاز کیا، اتنا ہی جلدی جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کا جو آپ کا کاروان ہے یہ آگے بڑھے گا. اچھا، انشاءاللہ. کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے، نام ہی اس کی پہچان ہوتی ہے. تو بے شک. آپ کو ماشاءاللہ نام بھی تنظیم کا بڑا یونیک ہے، کاروان پاکستان. تو جی. آپ کے نام سے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا ویژن ہے. تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ کاروان پاکستان اس کا نام رکھا جائے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ جی یونس بھائی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی کاروان جی پاکستان نام رکھنے کے پیچھے ہمارا جو سب سے بڑا مقصد تھا، میں ہمارا کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ جو ساتھی میرے ساتھ موجود تھے اس وقت، تو میں کبھی بھی ان کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتا. جن میں سے کو فاؤنڈر ہمارے ہیں قدیر لک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دو جی اسلام آباد سے بھی ہیں ہمارے ساتھ کو فاؤنڈر، وہ یہاں میں جی جوائن نہیں کر سکے. تو ہم نے جی کاروان پاکستان ایک مشاورت کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ رکھا کہ کیونکہ جی پاکستان آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی گرے لسٹ میں ہے. آپ جانتے ہیں جی اب کاروان پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے دکھانا یہ مقصد بن چکا تھا، ساتھ ساتھ خدمت خلق کے بھی. ٹھیک ہے، ہم نے اس منشور کے ساتھ کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ہم کیسے دکھا سکتے ہیں، اور ہمارا پہلے دن سے یہ منشور تھا کہ ہم نے اس کو نیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے. یہ نہیں تھا کہ ہم نے اسلام آباد سے سٹارٹ کیا اور وہیں پہ ختم ہو جائے گا یہ، اور یہ ایک دو سال کی بات نہیں تھی. ہم نے اس کو الحمدللہ رجسٹرڈ کروایا، باقاعدہ رجسٹر ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہے. اور ہم نے پورے نیشنل لیول پہ اس کو چلانے کے لیے ہی کاروان پاکستان کا نام رکھا، اور اس کو دنیا کے سامنے کہ پاکستان کتنا اچھا ملک ہے، یہاں پہ کتنے اچھے لوگ بستے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کے جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا
کتنا کردار ہے معاشرے میں اور سوسائٹی میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری بیسک چیزیں تھیں کہ جس کی بیس پہ ہم نے اس کو ایک کاروان پاکستان کا نام دیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام آباد کی ہے, یہ راول پنڈی کی ہے, یہ لاہور کی ہے, یہ پنجاب کی ہے, یہ سندھ کی ہے, بلوچستان کی ہے. ہم نے کہا یہ پاکستان کا ایک کاروان ہے اور یہ انشاءاللہ دن بہ دن بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. جی قاسم مغل بھائی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اپنی تنظیم کا تعارف بھی کروایا اور اس کا جو ویژن ہے اس کو بھی آپ نے بڑے اچھے انداز کے سامنے اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھا. تو یقیناً جو ہے آپ کا جتنا بڑا ویژن ہے, جتنی بڑی سوچ ہے, تو اس کے لیے اور آپ کی کاوشیں جو ہیں یہ تحسین کے قابل ہیں. اور میں اپنے طور پہ آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک شعر آپ کے نام جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اب میں آنا چاہوں گا جو کاروان پاکستان کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں منڈی بہاؤدین کے, حسن امیر صاحب. حسن صاحب, کاروان پاکستان جو ہے اس کا ویژن بہت بڑا ہے, آپ کے جذبات جو ہیں وہ جوان ہیں کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ نوجوان. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب کاروان شروع ہوا تھا تو ظاہر ہر چیز جو ہوتی ہے, کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے, اس کی بنیاد تو معمولی ہوتی ہے اور بعد میں ہی لوگ آتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ پنپتا ہے. تو جب یہ شروع ہوا اسٹارٹنگ میں کتنے لوگ تھے اور اس وقت جو ہے اس کاروان میں کتنے لوگ شامل ہو چکے ہیں, اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے یونس بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے کاروان کو ریپرزینٹ کر سکیں. اس کے ذریعے سے جو ہم نے خدمات کی ہیں لوگوں کی, سوسائٹی کی, اس کو آپ کے سامنے رکھ سکے تاکہ آپ اس کاروان کی خدمات کا بھی پتہ چلے. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو کتنے لوگ تھے, تو یونس بھائی جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو اسٹارٹ میں ہمارے ساتھ 15 سے 20 لوگ تھے. کچھ ہم تھے, قدیر بھائی ہیں, ہمارے قاسم بھائی ہیں, اور کچھ دوست احباب ہمارے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. اسٹارٹ میں ہم 15-20 لوگ تھے جب ہم نے یہ اسٹارٹ لیا تھا اس کاروان کا. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو مزید پھیلانا بھی تھا اور مزید مستحکم کرنے کی بھی ضرورت تھی. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد اور ہمارا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے ارادے کتنے بڑے تھے. تو ہم نے پھر اس کو اپنے یونی فیلوز کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے اپنے آئیڈیاز ان کے ساتھ شیئر کیے کہ ہم نے یہ پلیٹ فارم کا مطلب بنیاد رکھ دی ہے. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کچھ بہتر ان کے لیے کر سکیں, ان کے لیے جو خدمات ہیں وہ کر سکیں. اس طرح ہم نے اپنے یونی فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کیا, اپنے فرینڈ سرکل, اپنی فیملیز, اور وہ لوگ جو جن کو ہمارا یہ مقصد پسند آیا, ہمارا یہ کام پسند آیا, وہ بھی ہمارے ساتھ جڑتے گئے. تو اس طرح آہستہ آہستہ کرتے گئے اور ہمارا یہ کاروان الحمدللہ اب بہت سے لوگ اس میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ, تو اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ تقریباً 1000 کے قریب لوگ اٹیچ ہیں اب الحمدللہ. ڈفرینٹلی ہر چیپٹر بھی اس کے بنے ہوئے ہیں, مطلب علیحدہ علیحدہ چیپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں. تقریباً 10 سے 11 سٹیز کے علیحدہ علیحدہ چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر میں تقریباً مختلف لوگ ہیں. تقریباً 80 سے 90 لوگ ہر چیپٹر میں بھی شامل ہیں جو اس سوسائٹی کے لیے, ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ بالکل فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ہم خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ حسن امیر بھائی. آپ نے جو ہے کاروان پاکستان کی ابتدائی اور اس وقت جو اس کا کاروان میں لوگ ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے انفارم کیا. اب میں آنا چاہوں گا قدیر لک صاحب کی طرف جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ہیں. تو قدیر بھائی, میں آپ سے یہ جو کاروان پاکستان کا 3 سال کا سفر ہے, تو 3 سال اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ 3 سال ایسے ہی گزر گئے, لیکن کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو کاروان پاکستان کا 3 سال کا سفر ہے, اس سفر میں آپ نے کیا گول اچیو کیے ہیں اور کتنے کام آپ نے کیے ہیں, ذرا اس حوالے سے آپ انفارم کیجیے گا. جی قدیر لک صاحب. قدیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
حسن بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا جی آ رہی ہے. اچھا جی یونس بھائی بہت شکریہ آپ کے خصوصی وقت کا، اور 72 نیوز نے بھی ہمیں موقع دیا، تو آپ سب کی، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا مین سوال جو کہ آپ نے مجھ سے کیا میں کہ یہ جو ہمارا 3 سال کا سفر تھا وہ کیسے گزرا، میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ قاسم بھائی نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا جو پہلا کام تھا وہ ہمارا مدرسے کے بچوں کو اپلفٹ کرنا تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے مدرسے میں کافی ساری ایکٹیویٹیز کی، اور ان بچوں کو جو ان کی ضروریات تھیں وہ ان کی پوری کی، اور اس طرح ان کے ساتھ عیدیں سیلیبریٹ کی، اور مطلب ان کی زندگی کو ایک جیسے نارمل لائف کی ہوتی ہے اس کی طرح پہ ان کو اسپینڈ کروایا، تاکہ ان کو کوئی کمی کسی قسم کی محسوس نہ ہو کہ وہ آرفن ہے یا ان کی فیملی نہیں ہے یا ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو ہم ان کی فیملی کی طرح ان کے ساتھ رہے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ مختلف آرفن ہاؤسز تک پھیل چکا ہے. مطلب ہم راولپنڈی اسلام آباد میں جو کہ منڈی بہودین میں اتنے زیادہ آرفن ہاؤسز نہیں ہیں، تو راولپنڈی اسلام آباد میں جو کہ ہماری بیس ہے ادھر تو کافی سارے آرفن ہاؤسز نے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایکٹیویٹیز کی، اور ان کے بچوں کو ہم مختلف فیسلٹی جو بھی ہم کسی حوالے سے بھی ان کے کام آ سکتے ہیں وہ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو قاسم بھائی نے پہلے بھی یہ مینشن کیا، جو کہ ہماری تنظیم کا ایک سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں ان کو ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے نکال کے اس پازیٹیو وے پہ چلانا، تاکہ وہ ملک پاکستان کے نام کو مزید دنیا میں بلند کریں. اور ہماری ٹیم جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہم مختلف ایکٹیویٹیز جیسے نوجوانوں کے مقاصد کو، ان کے مائنڈ کو پالش کرنا تاکہ وہ ایک بہتر ٹریک پہ چل سکیں. اور دوسرا ہماری جو ایک اور مقصد چیریٹی ہے، چیریٹی میں بھی ہم کافی اس سلسلے پر بھی ورک کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابتدائی طور پہ غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ اپنا کوئی بھی پراپر سیٹ اپ اسٹارٹ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں ہم نے روزگار کے نام سے نا ایک پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جو کہ ہماری آرگنائزیشن مختلف طریقے سے جو لوگ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں چھوٹا موٹا، تاکہ وہ اپنے گھر کا سیٹ اپ چلا سکیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ اسپیشل رکھا ہوا ہے. ان کو ہم اپنا روزگار اسٹارٹ کر کے دے رہے ہیں، جو کہ کافی سارے کیسز ہو چکے ہیں اور مزید چل رہے ہیں، جن کی ڈونیشن بھی جاری ہیں. تو الحمدللہ ہم اس چیز پہ بھی بہت سارا فوکس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ قدیر الحق صاحب. ماشاءاللہ آپ کی تنظیم نے 3 سال میں ملٹیز جو ہے وہ فیلڈز میں کام کیا، خواہ وہ جو ہے وہ مدارس کے بچے ہوں یا آرفن جو ہمارے ہاؤسز ہیں ان کے بچے ہوں، ان کے حوالے سے آپ کی خدمات جو ہے وہ سراہنے کے قابل ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ مثبت سرگرمیوں کا انعقاد اور موٹیویشنل جو ہے وہ پروگرامات، اور اسی طرح چیریٹی اور روزگار. تو یہ 3 سال کے کا اگر عرصہ دیکھا جائے تو ملٹی جو ہے وہ سائڈز کی طرف جا کے کام کرنا یقیناً یہ آپ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا، جس کو آپ نے قبول کیا اور آپ نے جو ہے وہ یہ کام کر کے دکھایا. تو اب میں آپ سے یہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ان 3 سال کے دورانیہ میں آپ نے اتنے زیادہ فیلڈز میں کام کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے جو آپ کے ساتھ آپ کے فاؤنڈر تھے، جو آپ کے جن کی یہ سوچ تھی، قاسم مغل بھائی، کیا ان کا کوئی ان کے مالی لحاظ سے کوئی مطلب زیادہ سر ڈرام تھے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے آپ نے اتنے زیادہ کام کر لیے، یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ جی یہ بات آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. بیسیکلی ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم سب منڈی بہودین سے ہی بلانگ کرتے ہیں، تو ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ شکر ہے ہم کئیوں سے بہتر ہیں، لیکن جو یہ ہے کہ ہم سارا کچھ خود چلا سکے اس قابل ہم بھی نہیں تھے. سارے بھائی ہیں ہم، لیکن جو ہمارے کاروان کا مین مقصد ہے جس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کاروان ہے اور کاروان بن کے ہی چلے گا. اسی طرح ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا تو ہمارے ساتھ بڑے چند لوگ تھے، ہمارے کو فاؤنڈر تھے تو جو کہ ہمارے پرسنل جاننے والے تھے، جن کو ہم نے دعوت دی کہ ہم نے ہمارا یہ ایک نظریہ ہے، ہم نے یہ ایک پلان کیا ہے، تو آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں.
اور انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا شروع میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے جو دوست احباب تھے انہوں نے ہمیں خوب سپورٹ کیا اور ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا، اور اسی طرح ہی اب آگے بھی یہ ہم صرف ہماری وجہ سے نہیں چل رہا، یہ پورے کاروان کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ کاروان پاکستان، اور مختلف چیپٹر میں مختلف ٹیمز ہیں وہ اپنا سارا سیٹ اپ خود دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی جیسے کہ ہم اگر اکیلے ہوتے تو شاید جو ہم اب کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ شاید ہم اکیلے نہ کر سکتے فاؤنڈر مل کے. تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی مضبوط ٹیم دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کرنے کے قابل ہوئے، اور ان فیوچر بھی انشاءاللہ اس ٹیم کے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ رہے گا، اور ہم اس ٹیم کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ اپنے جو بڑے مقاصد ہیں ان میں ضرور کامیاب ہوں. جی ویل ڈن قدیر الحق صاحب، ماشاءاللہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے پورے کاروان کو جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم مشن پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب میں آنا چاہوں گا حسن علی گوندل صاحب کی طرف جو کہ کاروان پاکستان منڈی باؤدین کے ہیڈ ہیں. حسن علی گوندل بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کاروان میں آئے ہیں اور اس میں شامل ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ کے آپ ہیڈ ہیں، تو آپ نے اس کاروان سے کیا سیکھا ہے اور اس کاروان کے مقاصد کیا ہیں؟ دو سوالوں کے میرے جواب آپ نے جواب دینا. ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کاروان میں آ کے اپنی لائف میں کیا کچھ سیکھا ہے، اور دوسرا اس کے مقاصد کیا ہے. جی حسن علی گوندل. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ فورم پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے ہم اپنے جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میرے ساتھ کوشچن کیے ہیں ان کا تو میں جواب انشاءاللہ بڑی خوشی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ان سوالات کے جوابات کروں. پہلے تو یہ ہے کہ بڑی لرننگ ہوئی ہے ہماری، خود بڑی مطلب سیلف جو ہوتا ہے نا، انر سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوئی ہے اس چیز سے کہ جب کسی کی ہیلپ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں، تو جو سیٹسفیکشن ملی ہے وہ اس کی آپ مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس حد تک اتنی اچھی سیٹسفیکشن تھی. اور مطلب ایسے سمجھ لیں کہ لائف میں بڑے کام کیے ہیں، تو یہ جو کام کر کے جو خوشی اور سکون ملا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملا. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ جو کچھ پوش لوگ ہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، لیکن انہیں بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی کیسے مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے، اور ان کی مدد کر کے کیسے ہم نے اس چیز کو سیکھا راز میں رکھنا ہے. دوسرا اس کے جو مقاصد ہیں، آپ کا دوسرا جو کوشچن ہے، اس کے مختلف مقاصد ہیں کہ جو یتیم بچوں کی فیسز ادا کرنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، تو جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لے مطلب ایسا حوالے سے یہ ہے مطلب ایک ہے تو بس قدیر بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ذرا آپ اپنا نیٹ چیک کیجئے گا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہوگی. اس میں لوگوں کو جو لوگ ہیں ان کو روزگار مہیا کرنا شامل ہے، اس میں جو نچلے والا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانا شامل ہے، اس میں یتیم بچوں اور بچوں کی فیس ادا کرنا شامل ہے، اس اس کے علاوہ اس کے شامل ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے روزگار پرووائڈ کیے جائیں کہ انہیں کسی سے مانگنے کی نہ پڑے، وہ خود ہی اس قابل ہو جائیں کہ کما سکیں، اور تلاش کرنا ان لوگوں کو ڈھونڈنا سوسائٹی سے. کچھ تو آپ کو پتا ہے کہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں کہ جو جسٹ فار دا سیک آف بیگننگ کے ہم بس مانگ لیں گے اور آج کا ہم کھا لیں گے، مطلب ان لوگوں کو چیز کی طرف لے کے آنا کہ وہ اس چیز کی طرف کھولیں اور اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں یا کسی ہنر کی طرف آئیں، اپنا جو ہم ان کو بزنس سیٹ کر کے دیتے ہیں اس کی طرف آئیں، تاکہ یہ جو مانگنے والی لت ہے، یہ لعنت ہے ہماری سوسائٹی سے، یہ ختم ہو جائے. جی
جی بہت شکریہ حسن علی گونڈل. ماشاءاللہ آپ کے مقاصد بھی بہت اعلیٰ ہیں اور آپ ملٹی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں جو ہے وہ برکت عطا کرے. اب میں دوبارہ واپس آنا چاہوں گا جو ہمارے اس کاروان پاکستان کے مین جن کی سوچ تھی قاسم مغل بھائی. قاسم بھائی آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کاروان پاکستان اس وقت پاکستان کے کتنے شہروں میں اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم کر چکا ہے اور کتنے چیپٹر آپ بنا چکے ہیں اور مزید جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان کے جو 10 سے ضلع ہیں اس میں کاروان پاکستان اپنی ٹیم تو بنا چکا ہے، جس میں میں بتاتا چلوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے، وہ چیک بھی کرنا چاہیں تو وہ چیک کریں. گلگت بلتستان، گلگت الگ سے ہے، بلتستان الگ سے ہے. رحیم یار خان، بہاولپور، گجرات، منڈی بہاولدین، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، ملتان، جھنگ، ان چیپٹر میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آگے ہمارا منشور یہی ہے، اس کو سندھ میں بھی، میں آپ کو سندھ میں بھی ہمارا چیپٹر ہے اور کشمیر میں بھی چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو ہم بلوچستان میں اب لے کے جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. بلوچستان میں ہمارا انشاءاللہ جلد ہی تھر پارکر میں ہم کام کر رہے ہیں. واٹر کے حوالے سے لوگوں کو پانی کی جو سہولت ہے سندھ میں، خاص طور پہ تھر پارکر میں ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں. اور دیکھیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آئین وہی ہے جو حضور اور قرآن مجید نے عطا کر دیا ہے، تو میں کہوں گا اصول وہی ہے جو حضور نے مواقعات مدینہ کے اوپر ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک مہذب معاشرے کی تشکیل جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے لوگوں کے اندر احساس پیدا اور وہ ایک دوسرے کی خدمت کریں. اور سب سے بڑھ کے بات کاروان پاکستان کے اندر رہ کر وہ یہ حاصل کی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اللہ پاک اس کا اجر ہمیں عطا کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا. لیکن میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی ان 3 سالوں میں دیکھا ہے کہ اگر میں نے کچھ نیکی کی ہے اور اللہ پاک نے اسے قبول کیا ہے اور اس کی عطا سے یہ سارا کام ہوا ہے، تو اس کا الٹیمیٹ مجھے اتنا ملا ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور باقی اس کے علاوہ جو ہے ہماری ڈومین کے حوالے سے دیکھیے آپ کا مطلب ٹارگٹ نیکسٹ جو ہے وہ 1 سال کا 2 سال کا یا کیا آپ اپنے ویژن کے مطابق کیا ٹارگٹ رکھتے ہیں اس کو کہاں؟ میں اس کے حوالے اب ہم نے ایک ڈومین جو سٹارٹ کی ہے وہ ہے میڈیکل کیمپ کی ڈومین، جو اس سال ہم نے سٹارٹ کی ہے. تقریباً 3 منتھ ہو گئے ہیں. سب سے پہلا کیمپ ہمارا جو لگا ہے وہ لاہور میں لگا ہے 14 اور 15 اگست کو، اور انشاءاللہ صبح ہمارا تیسرا کیمپ ہوگا پھر دوبارہ لاہور میں 29 اگست کو شادرہ کے قریب. میڈیکل کیمپ کی ایک ڈومین ہم نے بنا دی ہے. اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ حقوق نسواں کے حوالے سے ہمارا ایک وومن ونگ ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، جس کو آگے ہم 2 سال میں انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے. اور اس کے بعد جو ہمارا پرماننٹ ایجنڈا ہے وہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن ہم اس میں ایڈیشن یہ کریں گے کہ ہم یوتھ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، جس کے لیے کاروان پاکستان ٹیکنیکل جو ہے کالجز بنائے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل بیک گراؤنڈ چیزیں ساری ریڈی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی امپلیمنٹ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کو بھی ہم انوائٹ ضرور کریں گے، آپ کی ٹیم کو، کہ آپ آئیں اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ کیسے اس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں. جی آپ بلائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور خوشی ہوگی. اچھا اب میں آنا چاہوں گا حسن امیر چیف کوآرڈینیٹر منڈی بہاولدین، ان کی طرف آنا چاہوں گا. اور حسن بھائی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ 1000 لوگ تقریباً جو ہے اس کاروان میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن 1000 لوگ شامل تو ضرور ہو گئے ہیں. ہر جو تنظیم ہوتی ہے اس میں ورکر جو ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. جو والنٹیئر ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی تنظیم کی جو روح رواں ہوتے ہیں، جو کام ہوتا ہے اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں جو پریکٹیکلی ورک کر رہے ہیں، جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں؟
یعنی آپ کی جی ایگزیکٹو پارٹی جو ہے اس کے کتنے ممبرز ہیں؟ جی یونس بھائی، یہ آپ منڈی چیپٹر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ میں اوور آل پوچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کے لیے یہ سوال جو ہے وہ اوور آل آپ اس حوالے سے انفارمیشن نہیں رکھتے تو میں واپس جو ہے وہ قاسم بھائی کی طرف چلا جاتا ہوں یا قدیر لاکھ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. جی اس کا صحیح جواب جو ہے قاسم یا قدیر بھائی دے سکتے ہیں، جی کیونکہ وہ قاسم بھائی ممبر آپ فرمائی کیجیے گا کہ پورے پاکستان میں جو آپ کی ایگزیکٹو باڈی ہے، جو ورکنگ باڈی ہے، وہ کتنے لوگ ہیں؟ جی یونس بھائی، ہماری ہر چیپٹر کی ایک ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، ایک مین اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، ایک اس کے جنرل والنٹیئرز ہوتے ہیں. ہر کیبنٹ میں 10 سے 11 جو ہے وہ عہدے داران ہوتے ہیں. تو آپ حساب لگائیں کہ ایگزیکٹو پارٹی کے ممبر تقریباً 110 یا 120 ہو گئے. لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ کیا سارے ورکر ہیں، تو میں کہوں گا ہاں، چاہے وہ عہدے داران ہے، چاہے وہ ایک والنٹیئر ہے جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے. ایکچولی عہدے داران سے زیادہ کاروان میں جو والنٹیئر ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے جی کہا ہے 1000، میں سمجھتا ہوں 1000 اگر والنٹیئر ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو 1000 جی اس کے علاوہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ جی کام یس ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. میں کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کام نہیں کر رہا، اور یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر. جی ٹھیک ہو گیا. حسن بھائی اب آپ کے لیے سوال ذرا آسان ہو گیا ہے کہ منڈی باؤدین کی جو چیپٹر ہے ہمارا، اس میں کتنے ورکنگ باڈی ہے آپ کی جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی یونس بھائی، جی جیسے قاسم بھائی نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے اس میں 10 سے 11 بندے ہوتے ہیں، کیبنٹ جو ہوتی ہے. تو منڈی باؤدین چیپٹر کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، کیبنٹ ہے، اس میں 10 سے 11 عہدے داران ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو والنٹیئرز ہیں ان کی تعداد بھی 20 سے 25 ہیں، جو اس وقت مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں، مطلب تحصیلوں سے ہمارے ساتھ رابطے میں، لائک فالیہ اور ملکوال سے ہیں. اور منڈی باؤدین میں جو ہے، منڈی باؤدین سے بھی ہمارے ساتھ 10-15 لوگ جو ایگزیکٹو ممبرس کے علاوہ ہیں، جن کے پاس عہدہ نہیں، والنٹیئرلی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. وہ بھی 10 سے 15 کی تعداد میں ہیں، جو مختلف محلوں سے ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں، جن کا تعلق مختلف جگہ سے ہے. اچھا، منڈی باؤدین جو چیپٹر ہے یہ کب سے ورکنگ میں ہے، کب سے کام کر رہا ہے؟ جی منڈی باؤدین چیپٹر جو ہے یہ ہم نے رمضان میں لانچ کیا تھا. رمضان میں اس پہ ہم نے پراپر ورک جو ہے سٹارٹ کیا تھا. ویسے اس کی پلاننگ اور آئیڈیاز تو بہت پہلے سے، مطلب ورک ہم کر رہے تھے. قدیر بھائی تھے، قاسم بھائی تھے، ان کا آئیڈیا تھا یہ بہت پہلے کا. لیکن جو پراپر ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ اس رمضان میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو قاسم ٹھیک ہے. بھائی، قدیر بھائی نے بہت محنت کی اس کے پیچھے. ہم نے پھر اس کے جو ہے اشتہار اس کے بنوائے، اس کو پورے شہر میں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا. اور ہم نے اسپیشلی یہ گوگل فارم بنایا تھا نا لوگوں کے رجسٹریشن کے لیے، جس کو ہم نے سب کے ساتھ شیئر کیا. اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو کہ یوتھ بھی ہے ہمارے شہر کی، تو ہم نے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کالجز میں اس کو مطلب آن لائن شیئر کر دیا تھا. تو بہت سے لوگوں نے اس پہ اپنی رجسٹریشن کروائی اور بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. تو ہم نے رمضان میں اس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، جس کے بعد ہم نے اپنی پہلی ایکٹیویٹی جو ہے ہم نے کلاس ڈرائیو کی تھی. مطلب کپڑے ہم نے جو ہے وہ تقسیم کیے تھے. اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہم نے اپنے دوست احباب، فیملی اور رشتے دار جو ان سے بات کی تھی کہ ہم یہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اگر ہمارے کوئی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں تو ضرور. تو الحمدللہ ہمارے پاس ہماری 100 سے بھی زیادہ رسپانس آیا تھا. ہمیں اتنے زیادہ کپڑے، اور کپڑے نہیں الحمدللہ بستر بھی لوگوں نے دیے تھے جب ہم نے ان کو بتایا تھا. تو پھر الحمدللہ ہماری بہت اچھی ایکٹیویٹی، ہیوج ایکٹیویٹی کی تھی، جس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ ہمارا یہ نیا چیپٹر تھا منڈی کا. تو لوگوں کو مطلب ایک اویئرنیس بھی دی تھی. تو اس طرح پھر اس نے ہم نے اس کی بنیاد جی رکھی. جی بہت شکریہ حسن امیر بھائی. اور آپ سب کو میں بتانا چاہوں کہ ناصر عباس طارق صاحب جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بس میں آپ کے 2 سوال لوں گا، آپ اس کا شارٹ سا جواب دیجیے گا اور اس کے بعد ہم ناصر صاحب کی گفتگو جو ہے اس سے مستفید ہوں گے. میں حسن علی گوندل، ہیڈ منڈی باؤدین. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ منڈی باؤدین چیپٹر جو ہے اس نے ابھی تک کیا کیا کام کیے ہیں، اور آگے منڈی باؤدین کے حوالے سے آپ کے کاروان پاکستان کا کیا ایجنڈا ہے؟ جی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایک فیملی تھی، اس کے پاس فریج نہیں تھی، مطلب بہت زیادہ نہیں تھی، اور میں ان کو پرسنلی جاتا تھا کہ ان کو بڑے مسائل ہیں. میں واقعی میں کیونکہ فریج ویسے تو لگژری چیز میں آتی ہے، لیکن وہ ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ انہیں
वकी में ज़रूरत थी, हमने उनको जी, वो जी। लेके फिर हमने राशन तकसीम किया था तकरीबन 150 फैमिलीज़ में रमज़ान के दौरान। और जब एक थैला माशाअल्लाह। हमारे पास 3 से 4 हज़ार रुपए थे और उसमें बुनियादी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें अच्छी खासी मिकदार में मौजूद थी। मतलब वो राशन बड़ा नेम नहीं था, वो जी, राशन जी। हैवी किस्म का वो एक गट्टू बना था और वो हमने तकसीम किया था ताकि से। उसके बाद फिर हमने ब्लड कैंपिंग की थी, ब्लड का हमने कैंप लगाया था और मुख्तलिफ लोगों को हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिधर भी ज़रूरत होती थी, अल्लाह जी, तफरीक आज मतलब ये कि कोई था कि कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है, ये चीज़ नहीं देखी हमने। मतलब ये जी। काम हमने साहब की रज़ा करके किया हुआ है, तो इसलिए आप चीज़ से बिल्कुल जो है ना वो आ रही है। तो हमने वो क्या की, उसके अलावा हमने एक दर्स के अंदर एक एक्टिविटी करवाई बच्चों के साथ, जो दर्स पे रहने वाले बच्चे हैं, उनको खाना प्रोवाइड किया गया। उनको व्हाइट कलर के कपड़े प्रोवाइड किए गए, मतलब कि व्हाइट कलर पहनना आपको पता है कि सुन्नत रसूल है। जी, उसके जी। अलावा पंडित बलदेव में एक भाई थे, उनको कारोबार में इशू था, उनको एक कारोबार सेट करके दिया गया, मतलब वो खुद मज़दूरी करते थे, तो मज़दूरी को फालत हो गया। एक हमारी थी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, लेकिन उसके जी, तल्लक से पंडित बलदेव में थे, पीछे से वो बहन गुजरांवाला से थी, क्योंकि गुजरांवाला में हमारी जो तंजीम है, ये अभी काम नहीं करते। ठीक है। तो उनसे हेल्प माँगी थी कि आप हमारी हेल्प करें, उसकी शादी है। तो उसकी जी, शादी जी। के कासफ भाई ने और मतलब मैंने पर्सनली मतलब हमने उनकी हेल्प की थी, जितनी हम कर सकते थे। तो इसके ठीक है। अलावा हमने ना टीम इसकी तश्कील दे चुके हैं, मुकम्मल इसकी बॉडी सेटअप हो गया हुआ है। अब जितने भी लोग आना चाह रहे हैं, उसके अलावा एक ठीक है। पे की गया है, एक मतलब स्टूडेंट की फीस भी पे की थी। तो ठीक है। इस लोग आना शुरू हो गए, तो एक मुकम्मल सेटअप बन चुका हुआ है। अब हम इसको इन चीज़ों के अलावा ये तो काम जारी है, ब्लड वाला भी लोगों को फीसें देने वाला भी, राशन प्रोवाइड करने वाला भी, मदद वाला भी। उसके जी, जी, साथ जी। साथ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आएँगे, ताकि लोगों को हुनर सिखा दें, वो खुद ही इस काबिल हो जाएँ कि उनको जी, माँगना जी। ना पड़े। तो ये जी, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा आपका विज़न है कि आप लोगों को जहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं मुख्तलिफ पहलुओं से, वहाँ आप लोगों को इस काबिल बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यूथ को, कि मुस्तक़बिल में वो किसी के सामने जो है वो हाथ ना फैलाएँ, बल्कि वो खुद अपने जो है पाँव पे खड़े हों और टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए से आप मुआशरे में उनको जो है बा-इज़्ज़त जो है वो रोज़गार देना चाहते हैं। तो बहुत खूब। अब आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कदीर लक साहब से, जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं कारवाने पाकिस्तान के। कदीर भाई, आप मुझे बताइएगा कि कारवाने पाकिस्तान माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा विज़न है और मुझे आपकी बातों से ये लगा है कि आप इसको सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक नहीं, बल्कि आपके विज़न बहुत बुलंद है कि आपको इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि आपके मुस्तक़बिल में क्या टारगेट्स हैं और आप इसको किस तरह जो है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? इसके लिए क्या आपकी प्लान है? क्या बहुत जो है वो शॉर्ट टाइम में जो है आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी जी यूनुस भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब। तो वो हमें मोस्टली जो हमारी फंडिंग है वो हमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमारे जानने वाले दोस्त अजीज़ हैं वो ही बड़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं शुरू से लेकर ही। तो इसके अलावा जो हमारे दोस्त बाहर मुकीम हैं वो हमें अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमें भी इधर एक प्रॉपर टीम बना के दें ताकि हम इधर से आपको जितनी मैक्सिमम सपोर्ट हो सके वो कर सकें। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में भी हमारी टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी इसका हम बाकायदा आगाज करेंगे और इसके अलावा यूके या कनाडा में आपको पता है कि इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के काफ़ी लोग मुकीम हैं। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवरसीज पाकिस्तानी की भी एक प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे वो पाकिस्तान में फलाह बहबूद के जो भी काम हो गए उनमें वो फंडिंग या किसी और तरीके से जिस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हो वो हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और अपने ज़िले को और इसको एक फलाई तरीके से लेके चलें और इसमें जितना हम अपना किरदार अदा कर सकें वो हम अपना मैक्सिमम इनपुट दें इसमें।
جی بہت شکریہ قدیر بھائی، ماشاءاللہ آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کا بہت ہی سمپل ہے، اور یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے بلکہ پاسبل، اور بہت جلدی جو ہے یہ آپ کا اگر اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ منڈی 3 میں موسٹلی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے پیچھے ان کو چلانے میں جو بڑا ہاتھ ہے وہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کا ہے۔ تو آپ اپنے اس ویژن کے مطابق جب آگے بڑھیں گے، آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ملے گا، اور آپ کے جذبے اور آپ کے حوصلے جو ہے وہ مزید بلند ہوں گے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ناصر طاہر صاحب۔ ناصر صاحب، میں آپ کو آج کی جو ہماری فلاحی تنظیم ہے کاروان پاکستان، نام بھی بڑا یونیک ہے، اور ان کے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو باقی ہماری تنظیمیں جو ہیں، لوکل تنظیمیں جو ہیں، ان سے یونیک ہے۔ یعنی ایک تو ان کا نام یونیک ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں یوتھ ہے، ساری یوتھ جو ہے اس کو یہ ٹیکل کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آرفن کیئر پروگرام جو ہے وہ ان کا اچھا چل رہا ہے۔ انہوں نے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو ٹیکل کیا ہے کہ بچوں کی طرف عام طور پہ لوگوں کا خیال نہیں ہوتا، تو انہوں نے مدارس کے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو باقی یہ کہ سارے کام جو ہے خدمت خلق کے حوالے سے بہت ہی قابل ستائش ہیں۔ تو میں تو ان کے ساتھ پروگرام کر کے ان نوجوانوں کے سن کے، ان کے جذبے سن کے، دیکھ کے ان کی جو ہے وہ مستقبل کی پلاننگ اور ٹارگٹس اور اس کام کو نیشنل اور انٹرنیشنل تک لے جانے کا ان کا جذبہ، میں تو ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں؟ جی ناصر صاحب۔ یونس صاحب، کاروان پاکستان اور یہ جو نوجوانوں کا جذبہ ہے، اصل چیز تو جذبہ ہی ہے، اور ویلفیئر جو ہے وہ ہوتی ہے جذبے سے۔ جذبہ ہو اور باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے، ساری چیزیں ہوں جذبہ نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے خواب، بڑے خواب۔ تو بڑے خواب جو ہیں وہ انسان کو سونے نہیں دیتے، اور وہ خواب انسان جو سوتے ہوئے نہیں دیکھتا، جو جاگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے، میں نے دنیا میں مجھے بھیجا کیوں گیا ہے، جب یہ سوال اپنے آپ سے انسان پوچھتا ہے، جب اس کا اندر سے دروازہ دل کا کھلتا ہے، تو وہ ان نوجوانوں کا دروازہ جو ہے وہ اندر سے، کیونکہ دنیا میں ایک ایسا تارا ہے وہ دل کا ہے جس کو باہر سے کوئی کھول ہی نہیں سکتا، یہ خود انسان نے کھولنا ہوتا ہے، یہ اندر سے ہے۔ تو جہاں تک آپ نے کام، ان کے کام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جذبہ ہے، اور جو آپ نے 2-3 باتیں کی، میں سن رہا تھا اس سے پہلے بھی ان دو دوستوں کو، میں نے آپ نے اس کو اچھا کیا وضاحت کی، اور آپ بڑا اچھا پروگرام کو کمپیر بڑا زبردست کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں سے سوال اٹھاتے ہیں، پک کرتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیزیں جو وہ ہیں وہ اچھی لگی۔ تو مستقبل کے آپ بڑے اہم اینکر ہیں، اور ویلفیئر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید جو دوست ہیں ہمارے ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ مدارس کے بچے انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں، اور ان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کلاس سے ہوتے ہیں کہ جن جو بالکل لو ہے، تو ان کو ٹارگٹ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس کو میرے خیال کے مطابق کاروان پاکستان، ان کا جس طرح نام ہے، جس طرح ان کا جذبہ اور جس طرح ان کے خواب ہیں، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کو ایک کام کو پکڑنا ہوگا، اور اس میں بہترین کام ان کا ہے مدارس کے بچوں کو پڑھانا۔ اس کے اوپر یہ 80% جو ہے یہ فوکس کریں۔ دیکھیں سارے کام بے شمار ہیں، سارے اچھے ہیں ویلفیئر کے کام، کوئی کام برا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن جتنے وسائل ہیں اس طرح لوگ جو ہیں وہ اس کام کو ترجیح نہیں دیتے، ویلفیئر کے کاموں کو اینڈ پہ رکھتے ہیں، باقی ضرورت کام سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہیں، حالانکہ سب سے ضروری کام کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن جب زندگی کے تمام اوراق جو ہیں وہ بند ہونے کو ہوتی ہیں، اب تو پھر آخری برقع جو ہے اس وقت انسان کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں تھا۔ تو یہ اس ایک کام کو ٹارگٹ کریں، ہم ان نوجوان مزید ان کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں، اور مدارس سے جتنے بچے ہیں ضلع بھر میں
ان بچوں کو ہم پڑھائیں، اچھے طریقے سے پڑھائیں اور ان کو دینی اور دنیاوی جو تعلیم ہے اس سے ان کو آراستہ کریں، اور وہاں سے شام میں بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لیے بچے نکالیں جو آنے والا پاکستان ہے اس کو سنواریں۔ بہت سارے کام بچے ہیں، میں تو اس چیز کا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے کام کرتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نصرت صاحب اوبر کے بارے میں انہوں نے مجھے کئی مثالیں دی جو اس کے بعد کافی اس طرح میں آپ کچھ بھی کی، تو کہتے ہیں کہ آپ ون تھنگ اس کے اوپر ایک بک بھی آئی ہے اور بہت سے ادارے ہیں، آپ کے ادارے کا نام تب بڑا ہوگا، آپ کا کام تب نمایاں ہوگا جب ایک کام آپ کریں گے، اور اس سے آپ بیٹھ تیار کر لیں۔ ہم ملک بھر میں ایک پہلے ایک کونسل سے یا تحصیل سے اپنے وسائل کے مطابق ان بچوں کو ہم ٹارگٹ کر کے بنائیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو سارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، ان کو ہم ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے لیول کی جو ہے وہ تعلیم سے ہم حاصل کریں۔ باقی اچھے کام ہیں۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ ایمرجنسی میں ریلیف میں وہ چیزیں ایسی آتی ہیں اس کے اوپر تھوڑا بہت کام رکھیں، 80% جو کام ہے اس پہ فوکس کریں، اور میں بھی اسکول جو ہے اسی پہ بار بار فوکس کر رہا ہوں۔ فوکس ہمارا ہوتا ہے اور فوکس بھی کتنی ہے، آپ دیکھیں کہ جب کیمرے کو کی نظر سے آپ فوٹو بناتے ہیں تو آپ کا فوکس خراب ہو تو آپ کی فوٹو خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا فوکس بھی ہے، جب آپ کی انسان کے دماغ یہ جب ایک چیز کے اوپر سوچنا شروع کرتا ہے اس کے لیے اس میں اس کو ایسے دوست ملتے ہیں، زیادہ چیزوں میں جب ہم الجھتے ہیں تو وہ ہماری کارکردگی کو نہیں رہتے۔ میں بڑا ان کی ان کے جو خواب ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، نوجوان ہمارا سلسلہ ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ مستقبل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نشانہ کر رہے ہیں ان کا مقصد ایک انسانیت کی خدمت ہے، اپنے شمل و روشنی ہے۔ جہاں تک اوورسیز کی بات ہے، اوورسیز تو دن رات لگے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ آگے ہمیں انشاءاللہ پاکستان سے بھی سپورٹ آئے گی، گلی محلے سے آئے گی، لوگ آئیں گے، وہ یہاں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی آپ کو لوگ خاموشی سے آبزرو کر رہے ہیں، ہمیں لوگ آبزرو کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہوتا بھی ہے کہ کوئی بھی پہلے وہ ان کا کئی گول ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو چوز کیا مقاصد اپنے، پھر اینڈ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سستا کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ویژن کے ساتھ یہ جاری رکھیں گے۔ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ہم سب کو ہمیں توفیق دے، ہمت دے کہ ہم بھی ان کے کام کے ساتھ لوگوں کو مزید ان کے ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ڈونرز ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہ نوجوان آپ کا اثاثہ ہیں اور یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ ایسے نہیں دے سکتے تو آپ ان کو حوصلہ دیں، آپ ان کو اپریشیٹ کریں۔ اسی طرح ہی محبت کی جو دولت ہے اور شیئرنگ سے جو ہے وہ ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ ناصر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تجاویز ان کو دی ہیں کہ یہ فوکس کریں، جو ان کا مین تعلیم کے اوپر فوکس کریں۔ اور میں بھی یہ اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو مدارس کے بچے ہیں اگر ان کو فوکس کیا جائے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے آؤٹ پٹ وہاں سے مل سکتا ہے۔ اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات آپ نے کاروان پاکستان کے طرف سے کی ہے کہ ہم عنقریب جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں، تو میری آپ سب بھائیوں کو یہ رائے ہوگی اس میں آپ اپنے لیے سب سے جو ہے سمجھیں گے ٹارگٹ سمجھیں گے وہ آپ مدارس کو ٹارگٹ کریں گے۔ ہم مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو لاتا ہوں کہ مدارس کے لوگ جو ہے وہ اس میں بات آپ کی بات کو جی انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ ان میں سے جو دوست ہیں ان کو کل جو ہمارا وزٹ ہے جی کل لاہور والا وزٹ جو ہے اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ ہم ایک ضلعی سطح پہ جو ہے وہ مین فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہی ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ ان کے دوست جو ہے وہ لازمی شرکت کریں، کیونکہ سواری، کھانا اور ایک بہترین کاز کے لیے ساری چیزیں جب فری ہیں تو اس میں سے ان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی بالکل، میں ان سے بعد میں جو ہے نا وہ فردر دن میں اویلیبل ہیں۔
جی بھائی میں اویلیبل ہوں، اور باقی میں ناصر بھائی بات کر رہے تھے تو میں اس بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا تھا کہ جو ناصر بھائی ہیں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، ماشاءاللہ ان کا جو کام ہے منڈی بہودید میں بڑا مثالی کام ہے۔ جی انہوں نے پیسہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے منڈی بہودید میں، اگر آپ دیکھیں تو بڑی دنیا کے پاس شاید ان سے زیادہ بھی لوگوں کے پاس پیسہ ہو، لیکن انہوں نے خرچ کی ہے، لوگوں کے اوپر انہوں نے خرچ کیا ہے۔ تو ان کے مطلب انگنت کام ہے منڈی بہودید کے لوگوں کے لیے، ہر حوالے سے ہر فرم سے۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی اتنی اچھی تھنکنگ ہے، اور انہوں نے اس کام کو منڈی بہودید کے لوگوں میں مطلب اپنی جو دولت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اسی ہی طرح جس طرح ہمارا کاروان پاکستان بلا امتیاز بلا تفریق بغیر کسی کی مطلب کہ کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی بڑا قریبی تعلق والا ہے یا کسی وایا سے ہمارا تعلق والا ہے، مطلب انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے بھی مطلب بس مخلوق خدا کی جو ہے نا وہ خدمت تھوڑے ہی اچھے طریقے سے کی ہے، اور ان جی کی جی مثال ناصر صاحب کا ویژن بھی آپ کی طرح بہت بڑا ہے، اور ان کے خوبیاں تو گنی جائیں تو وہ انگنت ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو اب میں بس آخری کلوزنگ ورڈ آپ بھائیوں کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ شاباش کے لائق ہیں، تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ اپنی طرف سے کہوں گا کہ یہ اچھے کاز کے لیے نوجوان اٹھے ہیں، تو ہم سب کو ان کا دست و بازو بننا چاہیے، ہر لحاظ سے ان کا جو ہے وہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے پورے کاروان کو جو ہے وہ میری طرف سے سلام۔ اور کل کا جو ہمارا پروگرام ہے لاہور کا، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ میں سے ایک دو بھائی جو ہے وہ ضرور جائیں، تاکہ وہاں سے بھی ہم سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور ہمارا جو ویلفیئر کا کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر و برکت عطا کرے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم